بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی بیش بہا اور قیمتی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک قوم کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ ایمان لا کر انہوں نے احسان کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی، قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ بِإِيمَانِكُمْ، تم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے ذریعے احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق بخشی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ ایسے دور کے اندر جب کہ ہم خواہشات اور نفسانی خواہشات کے اتباع کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اگر ہمیں آزاد کر دیا جاتا کہ ایمان لاؤ تو کیا ہم اپنے نفس سے لڑ کر، اپنے رشتہ داروں سے لڑ کر یا مخالف ماحول کے اندر رہ کر کیا ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اسلام کو قبول کر لیتے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مخالف ماحول ہوتا ہے تو ہم فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہمیں ماحول ساتھ نہیں دیتا تو ہم نیکیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول کے اندر اگر ہمیں چھوڑ دیا جاتا اور اللہ ہمیں یہ توفیق اور یہ دولت عطا نہ فرماتا تو ہم شاید آج مسلمان نہ ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے، اور ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ جب تک اس دولت کے قیمتی ہونے کا اندازہ اور اس کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، ہم اس چیز کی حفاظت کی اور اس کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے۔ دنیا کی معمولی چیز کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور سب کچھ اس کے اوپر صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری دنیاوی چیز محفوظ رہے، ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے
یہ قیمتی دولت جو عطا فرمائی ہے، اس قیمتی دولت کا اندازہ ہمیں موت کے وقت سے لگے گا، جب ہماری آنکھ بند ہو رہی ہوگی، ملک الموت سامنے ہوں گے، حشر کے اور قبر کے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت ہمیں ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کا اندازہ لگے گا، لیکن شاید وہ وقت بہت دور ہو چکا ہوگا، اس وقت ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اور اس موقع کو غنیمت سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ایام ملے ہیں، تو آج ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا اور اگر ہم اس دولت سے محروم ہو گئے تو پھر ہمارا شمار ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی فہرست سے نکل جائے گا اللہ رب العزت کے دربار میں۔ پھر ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر اس وقت ہم کتنے خسارے اور نقصان کے اندر ہوں گے، کیونکہ جب آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور کسی شخص کی موت اس حال کے اندر آتی ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو، تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ جلتا ہے اور جہنم کے اندر جاتا ہے۔ جو شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی دن وہ شخص اپنے ایمان کی بدولت، اپنے اس اقرار کی بدولت وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس دولت سے محروم ہے تو وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر صاف آیا ہے کہ جو شخص اس حال کے اندر مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال کے اندر مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے سارا نظام اس ایمان والوں کی بدولت چلایا ہے۔ اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام جاری اور ساری رکھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے اس ایمان کی اہمیت اور اس ایمان کی عظمت۔ آج مسلمان معمولی چیز کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس کا براہ راست تعلق اور اس کا اثر اس کے ایمان پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے کمزور ہونے کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اذا سرت کا حسنت کا فانت مؤمن، کہ جب ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیسے پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نیکی کرو تو نیکی کرنے کی وجہ سے دل کے اندر خوشی محسوس ہو، اور گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر شرمندگی محسوس ہو، دل کو ناگواری محسوس ہو، فانت مؤمن، تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ آج کیا ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک روٹین کے طور پر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا جس کی وجہ سے اس کے دل کو خوشی حاصل ہو، اور کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہے، بس جیسے زندگی گزر رہی ہے اس کے اوپر وہ راضی ہے۔
خوش ہے، نیکی ہو گئی تب بھی کوئی حرج نہیں، اور گناہ ہو گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے سب ٹھیک ہے، تو یہ آدمی کے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑوں کے نقش و نگار، کہ جب کپڑا پرانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے ہیں، جو ڈیزائن ہوتی ہے، وہ ماند پڑ جاتی ہے، ایسے ہی آدمی کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا تم کثرت سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے، پڑھنے کے ذریعے اور اس کی تلقین کے ذریعے تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ آج ہمارے پاس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے موقع نہیں ہے۔ وہ وقت یاد رکھے جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت ہم تمنا کریں گے دنیا کے اندر واپس آنے کا، لیکن وہاں پر واپسی کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ہم اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہوں، فکر مند ہوں۔ آج ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں بہت متفکر ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، صحت اور تندرستی کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، مکانات کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ایمان کے سلسلے میں بھی فکر مند ہیں؟ کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ کیونکہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، قبر کے اندر ہم رکھ دیے جائیں گے، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوگی، تو وہاں پر پوچھا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تفتیش جو کی جائے گی وہ دل کے بارے میں کیا جائے گا کہ دل کے اندر کیا لے کر آئے ہو، اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے۔ اگر اس وقت ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو اس کی وجہ سے یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس کی ترقی سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے چہرے کے آثار بتا دیتے ہیں کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے خوش و خرم ہے، سکون ہے اس کو دنیا کے اعتبار سے، لیکن آدمی کی کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے، کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو کیا اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم نے بہت بڑا نقصان کر لیا، ہمارا آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گناہ کو ایسا سمجھتے تھے جیسے کہ سر پر پہاڑ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گناہ کو ایسا سمجھتے تھے جیسے سر پر پہاڑ معلق ہو۔ کوئی گناہ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی، ہم سے اس گناہ کا صدور ہو گیا، آپ ہمیں اس سے پاک کر دیجئے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، اور اگر حد جاری کرانے کی نوبت ہوتی تھی تو دنیاوی حد بھی جاری کی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد بھی جاری فرماتے تھے، اور ان کی توبہ ایسی سچی اور پکی ہوتی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی توبہ سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو وہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ کون سی چیز تھی؟ گناہ کر لیے تھے، چاہتے تو اس کو چھپا لیتے، کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات تھی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا رب، اس کا اللہ جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، وہ اس کو ہر حال کے اندر دیکھ رہا ہے۔ جس گناہ کو ہم نے لوگوں سے چھپا کر کیا ہے، لیکن اللہ تو اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ سزا اور جزا کا مالک ہے۔ جب حشر کے میدان کے اندر اس کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، جب وہ ہمیں سزا دے گا سب کے سامنے، تو وہ رسوائی اولین اور آخرین کے سامنے ہوگی۔ وہ رسوائی دنیا کے اندر حد کو جاری کرانے کے مقابلے بہت بھاری ہے، لہذا صحابہ کرام دنیا کے اندر حد تو جاری کرا لیتے تھے، لیکن اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ آج
اگر ہم صرف اس آیت کے مفہوم کو ذہن کے اندر رکھیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا رب اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ آیت ذہن کے اندر ہو اور آدمی یہ سوچ لے کہ میرا رب اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر آن دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ یقین اس کے اندر ہوگا تو پھر وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور اگر اس کے دل کے اندر یہ آیت مستحضر نہیں ہوگی تو وہ شیطان کے مکر کے اندر آئے گا اور اس کے فریب کے اندر آ کر گناہ کا ارتکاب کرے گا اور کہے گا کہ ہم چلو گناہ کر لیتے ہیں، شیطان پٹی پڑھائے گا، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر کالے نقطے لگتے چلے جائیں گے اور اس شخص کو گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کی توفیق یہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اور جب بندہ گناہ کے اوپر جری ہو جاتا ہے تو توبہ کی توفیق اللہ کی جانب سے سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال کے اندر دیکھ رہا ہے۔ ہم اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور اپنے ایمان کو جانچیں، ایمان کی مجلس کے اندر شرکت کریں، ایمان کے جہاں پر تذکرے ہو رہے ہوں وہاں پر بیٹھ کر اپنے ایمان کے اندر اضافہ کریں، کیونکہ جب آدمی ایمان کی مجلس کے اندر شرکت کرتا ہے تو ایمان کا کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام شرکت فرماتے تھے اور اس مجلس کی وجہ سے ان کے ایمان کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ جنت اور جہنم ان کے نگاہ کے سامنے ہو جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی، لیکن ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنے سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جس کے اوپر 24 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں، ہم جہاں پر اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اصل منزل ہماری آخرت کی منزل ہے، قبر کی منزل ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ آج ہم اپنے وقت کو ان چیزوں کے اوپر لگا کر ہم اپنی آخرت کی تیاری کے اندر نقصان کر رہے ہیں۔ آدمی کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، قبر کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ یہ ساری چیز ہماری نگاہ کے سامنے ہے، لیکن جب ہم گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، مشغولیات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کیفیت ہر وقت باقی رہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، لیکن یہ یاد رکھو یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ہاں، لیکن ایمان کی مجلس کے اندر شرکت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج ہم کتنی غفلت کے ساتھ وقت کو گزار رہے ہیں، لہذا اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہونے کی ضرورت ہے، ایمان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں لیکن ایمان کو نہ چھوڑیں، اپنے عقیدے کے اوپر پختہ رہیں۔ آج ہمارا عقیدہ کمزور ہے، اگر اعمال کے اندر کمزوری ہے، اعمال کے اندر کمی ہے تو وہ چل جائے گا، لیکن عقیدے کے اندر کمی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر عقیدے کے اندر پختگی کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے عوامی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے اوامر کی اور اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سوال کرنا ہو تو ایک اللہ سے سوال کرو۔ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر سارے اس کے مخلوق ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب ساری کی ساری مخلوق ہے تو مخلوق
نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جب وہ مخلوق ہیں تو وہ ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے، وہ کوئی چیز ہمیں دے نہیں سکتے۔ لہذا اللہ کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہمیں یہ دیتے ہیں، یا فلاں جگہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، یا فلاں کے ذریعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تم کو کچھ سوال کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو، کیونکہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، دنیا کے اندر کوئی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب مت کرو۔ چنانچہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بہت سے لوگ مدد طلب کرتے ہیں، فلاں جگہ چلے گئے مدد طلب کرنے کے لیے، کوئی بڑی شخصیت ان کو نظر آ گئی، ان سے مدد طلب کرنے لگتے ہیں، اور بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ لوگ سوال کرنے کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جب سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، جب مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ یقین دل کے اندر پیدا کر لو، یہ عقیدہ پختہ کر لو کہ نفع اور نقصان کا مالک تنہا اللہ ہے۔ اگر سارے انسان اور سارے جنات مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو سارے انسان اور جنات مل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تقدیر کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں، مقدر کا نفع کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو مقدر کے اندر نقصان لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کے اندر پختہ رہنا ہے، ایمان کے اندر پختہ رہنا ہے۔ جب ایمان اور عقیدے کے اندر پختہ رہیں گے، پھر حالات جیسے بھی آئیں گے یہ پختگی ہم کی وجہ سے ہم ٹکرائیں گے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان پر اور عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔